بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قلم کی آپ بیتی۔ ویڈیو کے اچھے رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ میں ایک قلم ہوں، آج مجھے کباڑ کے سامان میں آپ دیکھ رہے ہیں، میری شان و شوکت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی بڑے عروج دیکھے ہیں، بڑے بڑے واقعات کا گواہ ہوں۔ وہ ایک وقت تھا کہ جب مجھے سینے پر سجانے سے بڑے بڑے کی شان بڑھ جاتی تھی۔ اب آپ آئے ہو تو میری آپ بیتی بھی سنتے جاؤ۔ میں کوئی عام چیز نہیں ہوں، میرا واسطہ تو ہمیشہ علم و فن سے رہا ہے۔ میرا تعلق تو عظمت کے اس باب سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت انسان کے ساتھ ہمارا بڑا خاص تعلق رہا ہے، گو ہماری تخلیق تو انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کی ہے۔ آپ نے لوح قلم تو سن ہی رکھا ہوگا۔ قلم میرا عربی نام ہے، فارسی میں مجھے خامہ اور انگریزی میں مجھے پین کہتے ہیں۔ ہر دور میں میری صورتیں بدلتی رہیں، کبھی مجھے پرندوں کے پر سے بنایا جاتا تھا تو کبھی مختلف قسم کی لکڑیوں سے مجھے تخلیق کیا جاتا تھا۔ پھر سائنسی دور میں ہماری شکل بدلی اور ہمیں پلاسٹک کے بڑے بڑے لوہے سے بنایا جانے لگا۔ میں بھی پلاسٹک، ربڑ اور لوہے سے بنا ایک قلم ہوں۔ مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح یاد ہیں جب میں پہل مجھے بنایا گیا، میرے مختلف حصوں کو جوڑا گیا۔ میرا منہ، نوک اور نب لوہے کی ہے، اس کے پیچھے ایک ربڑ کی لمبی تھیلی ہے جس میں روشنائی بھری جاتی ہے۔ اس سب پر سبز رنگ کے پلاسٹک کا نہایت نفیس خول ہے۔ اب تو اس کی چمک دمک ماند پڑ گئی ہے، مگر جب میں نیا تھا تو اس پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ میرے منہ کے اوپر سنہرے رنگ کا خول چڑھایا گیا تھا۔ یہ میرا تاج ایک تو میرے نب کی حفاظت کرتا اور دوسرا میری شان و شوکت کو بڑھاتا تھا۔ اس خول پر ایک بڑا خوبصورت کنڈا لگا ہوا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے جیب یا قمیض کے گلے میں حفاظت کے ساتھ اٹکایا جا سکتا تھا۔ جب یہ سب کچھ تیار ہو گیا اور تاج میرے سر پر رکھ دیا گیا تو مجھے شفاف پلاسٹک کی ایک تھیلی میں ڈال کر گتے کے ایک خوبصورت ڈبے میں رکھ دیا گیا۔ گتے کے خوبصورت ڈبے کے اگلے حصے پر بھی شفاف پلاسٹک لگا ہوا تھا کہ میں ڈبے کے اندر سے صاف نظر آتا تھا۔ مجھے اس ڈبے میں بند کر کے ایسے بے شمار ڈبوں کے ساتھ ایک کمرے میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دن میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اسی کمرے میں رہا۔ پھر ایک صبح ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور ہمیں احتیاط سے اٹھا کر ایک گاڑی میں رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی لے کر ہمیں روانہ ہوئی۔ آج میں پہلی بار باہر کی دنیا کا نظارہ کیا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ میرے ساتھیوں کے ساتھ شیشے کے ایک شوکیس میں مجھے بھی رکھ دیا گیا۔ یہ کتابوں کی ایک دکان تھی، بڑی بڑی الماریوں میں ترتیب سے کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف قلم اور اسٹیشنری کا دیگر سامان سجا ہوا تھا۔ یہاں ہماری بڑی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ ہر روز ایک لڑکا ہم پر گری پڑی گرد صاف کرتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہوگی۔ اسی دکان میں ہمہ وقت بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکا دکان میں داخل ہوا، آتے ہی میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ قلم دکھائیے۔ دکاندار نے جھٹ سے مجھے پکڑا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے میرا ڈبہ کھولا، بیچ میں سے مجھے نکالا۔ مجھ پر پلاسٹک کی تھیلی چڑھی ہوئی تھی، اس کو اتارا۔ وہ مجھے ہر طرف سے غور سے دیکھتا رہا، پھر دکاندار سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے میری قیمت پوچھی، دکاندار نے 450 روپے بتائی۔ اس لڑکے کو میری قیمت زیادہ لگی۔ پھر دکاندار سے بحث و تحمیز کے بعد اس دکاندار نے مجھے 400 روپے میں فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ دکاندار نے میرا پچھلا حصہ کھولا، اس میں روشنائی بھری اور مجھے لڑکے کو تھما دیا۔ لڑکے نے میرا منہ ایک کاغذ پر رکھ کر آگے پیچھے حرکت دی تو کاغذ پر بڑی نمایاں لکیریں ظاہر ہوئیں۔ پھر وہ کچھ لکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے بند کیا اور ڈبے میں رکھ دیا۔ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ لڑکا کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتا تھا۔ اگلے روز وہ مجھے ڈبے سمیت اپنے ہمراہ تعلیمی ادارے میں لے گیا۔ وہ ایک بڑی معزز شخصیت سے ملا، پھر نہایت ادب سے مجھے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، استاد محترم، میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ استاد صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے، بیٹا آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ بہرحال انہوں نے مجھے رکھ لیا اور اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہاں سے میری عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس رات استاد صاحب نے مجھے ہاتھ میں پکڑا اور دیر تک کچھ لکھتے رہے۔ وہ میری کارکردگی سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔
اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اگلی صبح انہوں نے مجھے پکڑا اور اپنی قمیض کی سامنے والی جیب میں مجھے اٹکا لیا۔ ان کے سینے پر سجتے ہی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اب تو روز کا معمول ہو گیا۔ استاد صاحب مجھے سینے پر سجائے درسگاہ میں تشریف لاتے، میرے ساتھ گھنٹوں لکھتے رہتے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب کوئی مجھے دیکھتا میری تعریف کرتا، لیکن سدا وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا۔ ایک دن استاد صاحب ایک طالب علم پر ایسے خوش ہوئے کہ مجھے انعام کی صورت میں اسے تھما دیا۔ مجھے پا کر وہ طالب علم بھی بہت خوش ہوا۔ وہ طالب علم میری بڑی حفاظت کرتا تھا، ہر وقت مجھے اپنے سینے پر سجائے رکھتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ طالب علم سائیکل پر تیز تیز جا رہا تھا کہ سڑک پر ایک ہچکولا لگا اور میں اس کی جیب سے اچھل کر سڑک پر جا گرا۔ میرے گرنے کی دیر تھی کہ ایک دوسری سائیکل میرے اوپر سے گزر گئی۔ وہ طالب علم جلدی سے میرے پاس آیا، مگر میری تباہی ہو چکی تھی۔ میرا سنہری خول پچک گیا تھا، پلاسٹک کا پچھلا حصہ ٹوٹ گیا تھا، میرا نب ایسا مڑا کہ لکھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ طالب علم میری حالت دیکھ کر دیر تک افسوس کرتا رہا، پھر گھر چلا آیا۔ یہاں آ کر مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر میں ٹھیک نہ ہو سکا۔ پھر اس نے مجھے ٹوٹی پھوٹی اشیاء میں رکھ دیا۔ ایک دن وہ اشیاء انہوں نے ایک کباڑیے کو فروخت کر دیں، سو اس دن سے میں یہاں کباڑ خانے میں پڑا اپنی شاندار ماضی کو یاد کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اب میں یہاں پڑا اپنے آخری زندگی کے ایام گزار رہا ہوں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔